کے ساتھ ساتھ بریٹ شرمن سے ہوئی انتہائی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں، پوری دنیا کی نظریں ملاقاتوں پر ہیں. اب عمران خان کے صاحبزادوں کا وہاں پر جو ملاقاتیں ہوں گی اس کے بعد کیا شیڈیول ہوگا، پاکستان کتنے دنوں کے دورے پر ہوں گے اور کیا مصروفیات یہاں پر ہوں گی، اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ پارٹی رہنما کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو یہ پتہ ہے ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ابھی بچے آئیں گے، ان کے لیے کورٹ کے اندر ہمارے جو یہ لائرز ہیں ہمارے لیڈر ہیں وہ ان کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نہ کوئی بہانہ کر سکیں کہ جی ہمارے پاس اپلیکیشن نہیں تھی. وہ اپنے والد سے ملاقات کرنا ان کا حق ہے، نائکاپ ان کے پاس ہے، اس کا مطلب وہ پاکستانی سٹیزن کی ہیں. یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ انٹیریئر منسٹری کے پاس جاؤ، ان کے پاس ہے نائکاپ. اس لیے وہ ان کے لیے درخواست جاری ہے ہائی کورٹ کے اندر تاکہ ہمارے پاس یہ نہ کہہ سکیں کہ جی آپ کے پاس وہ کاغذ ہی نہیں ہے، تو یہ بہانہ نہیں ہوگا. اب بچے ملاقات اپنے والد سے کرنے آئیں. کتنے دنوں کا دورہ ہوگا ان کا، کیا شیڈیول ہوگا، اس حوالے سے بتائیے. وہ آنے دیں، اسکیڈول کوئی نہیں ہوگا. وہ بچے اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں، وہ والد سے ملیں گے اور جب تک وہ رہنا چاہیں وہ رہیں گے. اس کے لیے اسکیڈول کیا رکھ اپنے گھر آ رہے ہیں. ہاں میڈم، خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کی خبریں چل رہی ہیں مین میڈیا پہ کہ عمران خان کو کہیں اسلام آباد میں کسی اور جیل منتقل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبریں؟ جی اسلام آباد ماڈل جیل کے حوالے سے خبریں. اسپیشل 2 بیرکس بنائی گئی ہوں اچھا وی آئی پیز کے لیے. جی وزیر داخلہ کی طرف سے یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ جلد از جلد 2 بیرک جو ہیں وہ وی آئی پی قیدیوں کے لیے تیار کیے. قانون تو پھر بھی وہی رہے گا نا، کسی بھی جیل میں بات سنیں، یہاں وی آئی پی قیدی تو یہاں پہ بھی نہیں ہے. عمران خان وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. یہ جھوٹ بولتا ہے. یہاں کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ کاغذ اتنا بڑا نکال کے دے دیا. انجم ہے سپرنٹینڈنٹ غفور انجم، اس کا نام نہ بھولیں، اس کا نام نہیں بھولنا. عمران خان نے خاص اس کے اوپر بہت ان کو تکلیف تھی کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوا. آگے سے پھر گندی جھوٹے پر جب سے یہ آیا ہے یہ تب سے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. ہاں کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب سے یہ بندہ آیا ہے میں کبھی نکل کے اس کو معاف نہیں کروں گا اور بھولوں گا نہیں. جو اس نے کیا میرے ساتھ جیل میں، یہ اس کا سزا یہ بھگتے گا اور انشاءاللہ اللہ بھی اس کو سزا دے گا اور ہم لوگ بھی نہیں بھولیں گے اور عوام بھی نہیں بھولے گی. میڈم ایسا کیا کیا ہے اس نے، کچھ بتائیں گے آپ؟ سارا کچھ بند کر دیا. پچھلے سال 20 دن کے لیے، پچھلے سال یاد نہیں 20 دن ان کا بند کر دیا تھا، 5 دن بجلی بند کر دی. اس نے وہ سب کچھ کیا ہے جو غیر انسانی ہے. اس کے ساتھ یہ سزا اس کو ملے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نام نہ بھولنا، غفور انجم. اچھا، یہ وکلا ٹیمیں سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ نہیں ہوتی، آپ لوگ سر ابھی تک سپریم کورٹ نہیں گئے، سر کیا وجہ ہے عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کے؟ دیکھیے ہم جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے قواعد ہیں، لیکن ایک پٹیشن تیار کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ جانے کے لیے ہمیں بنیادی حقوق کا معاملہ اٹھانا ہے، ہمیں مفاد عامہ کا معاملہ اٹھانا ہے. بالکل اب یہ صورت وہاں پہنچ چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری 10 توہین عدالت کی درخواستیں ہیں کہ یہاں ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے حکم کے مطابق، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارا وہ ہماری پٹیشنیں سن نہیں رہا، اپنے حکم کی توہین جو ہے اس کو کرا رہا ہے. تو اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سپریم کورٹ نہ جائیں. ہم جائیں گے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح عدالتیں بے بس ہیں. یہ بہت جلد ہوگا. کیا سر آپ کو انصاف ملتا نظر آئے گا؟ یہ جو عدلیہ ہے، چیف جسٹس ہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں یہ امید کی بات نہیں ہے. جو ہمارا حق ہے ہم وہ مانگتے رہیں گے. جو آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت شرافت ہمیں دیتی ہیں، وہ ہم تمام حقوق مانگیں گے. اچھا، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پاس قانون ہے اس کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. یہ تاریخ کہتی ہے. تو ہمیں اس لیے کوئی فکر نہیں ہے، ہم پریشان نہیں ہیں. ہم حق کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں اور انصاف ہم لے کے. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، راجہ بشارت کی گرفتاری ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی اکا دکا چھاپے لگے ہیں، گرفتاری ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ حکومت جو ہے وہ 5 اگست سے پہلے پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہی ہے جو ایکٹیو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. تو یہ آپ 5 اگست کو کون لیڈ کرے گا اور کیسے تحریک کو آگے لے کے چلیں گے؟ یہ تو بوکھلاہٹ ہے نا نظام کی، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ کسی کو وہ گرفتار کر لیں گے تو عوام جو چاہتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ اب عوام کا فیصلہ ہے. عمران خان کی رہائی عوام کا فیصلہ ہے. عمران خان کو باہر لانا، عمران خان کا وزیر اعظم بننا، یہ فیصلہ پاکستان کی قوم کر چکی ہے. اس فیصلے کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. کسی کو گرفتار کر لیں، یہ گرفتاریاں کوئی معنی نہیں رکھتی. انشاءاللہ پاکستانی قوم، پاکستان کی عوام آگے بڑھے گی اور حق
की फतह होगी। सर, बिल्कुल हक की फतह हमेशा होती है तारीख में और अब भी होगी। हलीमा खान साहब ये बताइएगा, 5 अगस्त करीब है, खान साहब ने कहा है कि पीक पर होने चाहिए मोमेंटम, तो 5 अगस्त को जो तहरीक पीक पर होगी उस हवाले से क्या इमरान खान के जो दोनों साहबजादे हैं वो भी इसमें कोई किरदार अदा करेंगे, या जस्ट वो अपने वालिद साहब से आएंगे, मुलाकात करेंगे? अभी वो वालिद साहब से अभी तो जो पार्टी कर रही है वो कर रही है ना, लेकिन जब हमें पता चलेगा तो हमने तो कहा कि हम तो शरीक होंगे, लेकिन उनका टाइम टेबल का नहीं पता कि वो उसे मैच करता है कि नहीं। जब बच्चे आएंगे पहले वालिद से तो मिल लेना, वो तड़प रहे हैं बच्चे, उनका बड़े बेताब हैं कि वालिद साहब से मिलने। वो इतना वो उन्होंने कहा कि क्या ये कि यहाँ से जो धमकियाँ जा रही थी, इनका ख्याल था कि बच्चे डर जाएंगे। बच्चे तो हमारे नहीं डरते ना। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर ले तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अगर मैंने कहा अरेस्ट क्यों करेंगे आपको इस वक्त? ये बेचारों की शक्लें हैं। यहाँ वाली जो हुकूमत बैठी है कि इंटरनेशनली तमाशा बनाए अपना, ये तो झूठी चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर खड़े हैं। ये इंटरनेशनल तमाशा अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, ये जो मुलाकातें इस वक्त आम शख्सियात से अमेरिका में कर रहे हैं, कितनी इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है? देखिए, बच्चे करना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल है कि यहाँ पे अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका में इनकी सपोर्ट है, लेकिन इसलिए वो वहाँ डायरेक्टली गए हैं। उन्होंने कहा हम जाना चाहते हैं, वो गए हैं। तो क्या फिर इससे अमेरिकी मुदाखलत का अमकान असल हो में सकता है? अमेरिकी मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। हमारा मुल्क 24 करोड़ फिर लोगों बच्चों को का नहीं है। मिलना चाहिए ना, तो नहीं, इससे बच्चे तो वो- तासुर तो वो- यही जाएगा कि अमेरिका से मदद मांगे। मेरी बात सुने, बच्चे अगर वहाँ जा गए हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के पास हमारी हुकूमत जाती है अपने आशीर्वाद मांगने, तो बच्चे भी चले गए। जब आपकी हुकूमत जाती है, आपके जब आपके जो ये लोग जाते हैं, ये जो हुकूमत वाले, तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। तब उनसे क्यों नहीं आप ये सवाल पूछते कि आप अपने मादनियात वगैरह जो सारा कुछ हम सुन रहे हैं, हम भी ख़बरों में ही सुन रहे हैं कि हमारी मादनियात भी ऑफ़र हो रही हैं और सारा कुछ, तब उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि क्यों पाकिस्तान को पहले अपने लोगों के हक़ के लिए हुकूमत का काम है। अच्छा मैम, सोशल मीडिया पे कुछ ये भी खबरें चलाई गई हैं कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ कांग्रेस के लोग भी होंगे, ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिव लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे, और दीगर जो मीडिया के लोग हैं वो भी साथ होंगे। तो जो कांग्रेस के लोगों के हवाले से बात चल रही है कि उनको यहाँ पे लेके आएंगे, तो वो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, कांग्रेस को तो ये मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन कह रहा है। ये सोशल मीडिया पे चल रही थी पिछले चंद दिनों सोशल में। मीडिया पे अब मैं अब उसके लिए वजाहत तो नहीं करने लगी कि सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं। बच्चे आ रहे हैं, सुलेमान कासिम इंशाल्लाह आ रहे हैं और हमारे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। अगर उनके साथ कोई जाता है